دوسرا اور آخری حصہ۔ پہلے حصے کا لنک نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں موجود ہے۔ تحریک کے بعد رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور واحد مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائے نماز نکالنے لگی کہ نظر واحد کے سامنے ہینگ ہوئی شرٹ پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت کی، اس کے سارے بدن توڑ دیے۔ الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سیری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا ہی۔ اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ تو وہ جس وقت واحد نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندارت رادیہ بھی وہی موجود کمرے کی چیزیں سمیٹتے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگاہے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب گیا، وہ بھی غائب۔ پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت دیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادیہ کی مسکراہٹ روکتے چہرے پہ پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے صورت سے رخ موڑا، آنکھیں کرے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ۔ یکدم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ یکدم دہاڑا، جو کہتا ہے یہی سے کہو۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بھنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے صحنی سے پہلے کیا تھا؟ مزے سے سر جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا۔ اوہ، اپنی بار مذاق تو یہ بھی مذاق ہی ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولیا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں۔ دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واحد بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ واحد کے تنہ نقوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے۔ اس نے ویسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہے تمہارا؟ اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ کرواؤ اور اپنے بوتیک جاؤ۔ رادیہ کو سمجھ آ گیا کہ صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا؟ آپ کی بار وہ گھر آیا؟ اچھا نا، اتر جاتی ہے اس شاہی سواری سے، کریم منگوا رہی ہوں۔ آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد عمل میں وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر لیتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں واحد مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں، پھر انکل جائیں اور آپ جانیں۔ وہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں سے سمی یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ واحد نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو اس کی فکر ستانے لگی، پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں۔ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اس نے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادیہ کو کیب لے کر دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا ہوں۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بیچ ہی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتا کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ او اچھا، چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہاں، وہ خیریت سے پہنچ چکی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت خوار کروانے والی ہے، اس سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے بڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور بھی نظر آنا شروع ہو چکے تھے۔
چند سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں واحد کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ واحد ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رابعہ کمرے میں داخل ہوئی کہ ترنت نکلنا ہے۔ بیڈ پر نیند دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے استاد میں دوپٹہ اوڑھے رابعہ کو دیکھا، جس کی ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، اثر پڑھ کر دیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرات سے پڑھنے لگی۔ واحد کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرات اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی، جو الرحمن پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتی، واحد کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ رابعہ یکدم اس کی حرکت پر خاموش ہوئی، بستر جھٹک کر پڑتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، واحد کو لگا اس کا وجود خالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور نہیں جگہ ملی تھی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رابعہ نے اپنی ناہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیسہ چھڑواتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو؟ واحد نے سیدھا ہوتے ہوئے شرارت سے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہیں؟ واحد نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اسی لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واحد نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا، وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لب بینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائیں، جبکہ رابعہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ واحد رابعہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کرنے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے ادا کی کیشی سے رولر اپنی گردن اور بازوں پر لگا کر شیشے میں دیکھ کے بال سیٹ کرتا ہوا رابعہ کی جانب مڑا، جو کہ ایک جانب کھڑی بال اسٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیب میں وجیہت سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ پھیر لیا۔ رابعہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر رابعہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا، مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنتی سجی سنوری وائٹ اور گرین ہی کلر کے سوٹ میں ملبوس رابعہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے ہی انکار کر دیا۔ بس آگے میری جیولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہوگی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی نازک کی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتے ہوئے بولی اور تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہے یا کسی شادی پر؟ واحد نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر واحد کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی؟ اور وہ مشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے رابعہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کے زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کی ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہٹ درمی سے اس کے دائیں جانب سے نکلنے لگی۔ بال باندھو۔ وہ پھر سے اپنی بال پر زور دے کر بولا، چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظر میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رابعہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز کو دیکھا۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ نہیں باندھ لوں گی۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اسی لیے کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا، اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کے سر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی، واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رابعہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ واحد کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلتا سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رابعہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، یکدم پاؤں مڑا۔ آگے چلتے واحد کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے
کیا مسئلہ ہے یار؟ واحد کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا کہ رادیہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا، وہ بھی بمشکل خود کو اس کے گنیرے بالوں اور طاہر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا۔ وہ تھی کہ اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ جانتا نہیں تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ یکدم پیچھے کے رادیہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی چلی گئی۔ اس تب آنن پانن ہوا کہ واہب کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نیچے گری اس کی دو چیخیں اس کے ہوا جھنجھوڑ کر رکھی۔ دیبا اور سمی دوڑ کر اس کے پاس آئی جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور سے رو رہی تھی۔ واہب تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کے قریب پہنچا۔ اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھیوں پر کوئی کونا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں بھی گہرا کٹ پڑا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمی نے فوراً واحد سے کہا۔ واحد نے اسے اٹھانا چاہا جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے رادیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے اس سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اچھوت ہوں نا میں، دھکا دیتے ہوئے احساس نہیں تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دھاڑی۔ زیبا اور سمی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ زیبا اور سمی نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا۔ وہ بھی رادیہ کے الزام پر حیران، ایک نظر اسے اور ایک نظر سمی اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا، ہائے ہائے اماں۔ ایک بار پھر تکلیف سے رادیہ کو گرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ واحد نے اب کی بار کسی بھی بات پر غور کے بغیر تیزی سے اسے باز منہ میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادیہ اب تکلیف سے اس قدر بحال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لوٹاتے واحد ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمی بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اسے سہلانے لگی، جبکہ سمی بالکل خاموش واحد کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے اسی طرح سے بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی، جو کہ تکلیف سے نڈال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ چکی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ واحد، زیبا اور سمی باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمی نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ فی الحال یہ نہیں بتایا تھا کہ رادیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں تھی۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمی نے سر جھکائے، کوریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے واحد کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ اور پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیز چھپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ بولے کچھ نہیں، سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہوئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی روڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، پھر سے نہیں ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ مرحلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ واحد نے الجھ کر سمی اور زیبا کو دیکھا تھا۔ بس تیرنے سے اترتے وقت اچاؤ نے پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، او خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی رات؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں؟ مجھے اس سے کچھ، بیوی ہوں میری؟ بے بس سا اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا غریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے ابھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جرم ہی بنا دیا۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئی کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا تم نے آج۔ سمی تو اسے بخشنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھی، خاص کر ٹانگ کی ہڈی کمزور تھی، اسی لیے چھوٹے ہوتے ہی 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹرز نے راڈز لگا دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ راڈز اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گے۔ ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہذا احتیاط برتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھی اور ان کا علاج بھی راڈز کی صورت میں کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بابی نے بتایا مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کہ کسی کی ذرا سی کمزوری تو ہم اس کو گناہ بنا تھے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رکشے سے ہفتے سے اکھڑ رہے تھے،
ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر دیتے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ دیبا نے روتے ہوئے اس پر زبرات افشا کیے۔ او خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھے سے اپنی حالت یاد تھی اور اس کی خاموشی یاد آئی تو یہ وجہ تھی کہ اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون کون سے وار نہیں سہتی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواس میں رہتا، ایک سیکنڈ وہ موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں موڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں میں گرائے اسے وہ لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دلدوز چیخیں اب اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، مگر اسے معذوری سے بچانے۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے بھی انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ ایک دن اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کڑلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آئے۔ آئی سویئر مام، میں نے اسے دھکا نہیں دیا۔ وہاب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا نا؟ دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی نا؟ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نہ اصل بات کی تہ تک پہنچتی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ رادیہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہی تھی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ڈسچارج کا کہا تھا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن راہب کو نظر انداز کرتی رہی تھی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں پر ہوتا تھا، مگر وہ ایسی شو کرتی جیسے اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادیہ آرام سے گھر میں ہی رہے گی، واحد نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادیہ کے علاوہ ان کی 2 اور بھی بیٹیاں تھی۔ فرح کی تو شادی ہو چکی کہ اب سمیہ ہی رہتی تھی، وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ بہار اور سپیئر کی 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادیہ نے خفاس نگاہ ماں پر ڈالی جو واحد کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا، نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ واحد نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ تو وہ نارمل تھی، مگر واحد کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ ہی رہی تھی۔ واحد نے اسے حق بجانے سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب بھی واحد نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بے آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا۔ میں ہوں نا یہاں۔ واحد کے اسرار پر رادیہ کا دل کیا کہ اس بہروپیے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ناطے اسے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادیہ کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کا درد اب کبھی نہیں جانے والا تھا۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے واحد کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کہہ سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لیے لیا ہے، جو کچھ کام ہوگا وہ میں گھر میں لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھالیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل خون نخواستہ وہاں سے اٹھی۔ رینا سے کہیں یہاں لیتے۔ زیبا کے جاتے ہی واحد نے دروازہ بند کیا۔ رادیہ کی اسپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔
اس نے ویسے تسلی دی۔ آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ واحد نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ریاکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوگی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا۔ لائٹ آف کر کے اس کی جانب پڑا، وہ سانس روک کے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 2-3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازو آگے کیے کیونکہ اس نے ابھی ٹانگوں پر زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے بیڈ پر اس طرح بٹھا دیا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیحہ چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری تھی، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھی۔ وہ گمسم سی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھ کے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی۔ پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر خیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا تھا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام دیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی پرسکون کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا۔ اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا گیا تھا۔ رادیہ کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا تو وہ اور مضبوطی سے تھام لے۔ ہاتھ اٹھائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گھندا لہجہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہاں رہنے دے۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو، اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوا ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی تو نیند ہی اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھیوں پھر سے آنکھیں بند کر گیا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند جکڑ لیا تھا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چھپنے لگے ہوں۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوہے واحد کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جب سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال ہی رہی تھی کہ واحد نے پٹ سے آنکھیں کھولی، ترس سے اٹھ کر بیٹھا۔ رادیہ نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے تھا؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پانی لینا ہے؟ میں لے لیتی ہوں، یہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے واحد اٹھا اور اس کی سائڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے میرے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ وہ اتنے اچھے بن رہے ہیں، اب کون سا ڈرامہ رہ گیا جو پلے کرنا ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے ہیں سیدھے ہو جائیں۔ وہ شوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ واحد نے یکدم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بےہودہ حرکات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، چہرہ موڑ کر وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ واحد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آ جائیں۔ دیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسے بیٹا؟ محبت سے رادیہ کے قریب آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ واحد نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ واحد کی جانب تھا۔ جی جی، کیوں نہیں؟ کہتے ساتھی واش روم منہ دھونے چل دیے پڑا، میں نے بھی رکھنا ہے۔ اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی، تمہیں دو۔ وہ ہچکچائی۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا؟ اس نے پھر سے کہا۔ واحد باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے، آج کا رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھنا،
واحد نے مسئلہ کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا، آپ سحری تیار کریں، میں ڈاکٹر سے ابھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہی ہوں گے۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا تھا۔ رادیہ نے چور نظروں سے اس کی چوری پشت دیکھی۔ پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی واحد اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا تھا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا تھا۔ واحد نے اس کی پلیٹ میں سارا نکالا، روٹی سے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ ہی سکتی ہوں نا؟ اس کی بات پر واحد نے اسبات میں سر ہلایا، اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، آہستہ آہستہ اسے چلاتے واش روم تک لے گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ نے بازو تک سب وضو آرام سے کر لیا، پاؤں دھونے کی بھاری تھی۔ بھائی چلو میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ واحد کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ واحد نے دوبارہ سے اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلتے بیڈ کے قریب لایا اور بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ آیا باؤل میں پانی لایا۔ رادھا نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ واحد بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ مجھے قرآن پکڑا دے، ایک اور خواہش۔ واحد سر ہلاتے باہر نکلا، واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادھا کو پکڑایا اور خود دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ رادھا زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، یکدم واحد نے اسے پکارا۔ رادھا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرات کرو نا۔ اس کی فرمائش پر رادھا نے لب پیچھے۔ وہی دن پھر سے یاد آ گیا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ واحد نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اب ریکور ہو رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھا دن زیبا بھی چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن واحد کا خیال رکھنا اور یوں سے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کمائیگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی بھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرا بھی اختتام کو تھا جب اس نے وہ مارکیٹ کیا اور واپسی پر رادھا کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت اسے چیزیں دکھا رہا تھا اس کا دل چاہا کہ سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب نذرانے کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اصلی روپ دیکھ چکی ہوں میں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بتائیے۔ وہ غصے میں بڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتے چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی نا آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کیجیے پلیز۔ وہ بولتے بولتے بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنی کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ واحد ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے صوفے پر رکھتے اس کے قریب آ کر بولا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہیں آتی تو کبھی ایسا نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بن گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم دردی کر رہے ہیں نا، معذور ہوں، مگر اتنی نہیں ہوں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی۔ بس اپنی ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی چلنے پھرنے لگوں گی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ واحد کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف لڑکی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈونگ مت چاہیے گا۔ صرف اسی لیے میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھر میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارا اسلام میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہیں کرتے۔ 10 سال 15 سال
حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی، مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے غیرت جاگ پڑتی ہے، نا انصافی لگتی ہے۔ شادیاں کرنے کے لیے تو آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی غرض شامل ہوتی ہے، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کر دیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ آپ نے بھی مجھے اچھوت سمجھا، شروع دن سے بس یہی مجھے باور کروایا، میری عمر بڑی ہے، میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا؟ احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، اور محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر دیے تھے۔ واحد نے تو ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا، جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں کی، رشتہ داروں کی چہمگوئیاں، ہماری شادی پر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ زیبا اور سمی بائی کو اتنی جلدی کیا تھی واحد کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی لڑکی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے واحد کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لوگوں کی باتیں اتنی کاٹدار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بڑے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا ان پر لوگوں کی باتیں، بس وہ تب کر گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب اگر آپ تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتے شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ راگیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز میری بات سن لو، واحد نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر آپ کو اپنا برہم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں، بس اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر اب میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ واحد اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں واحد، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی، بنا قصور کے آپ نے کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب نفرت ہونے لگی تھی خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا بتاؤ کیا کروں؟ آپ ان سب باتوں کو بھول جائیں۔ واحد نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مساحلت بڑا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی سے جانے دے۔ راضیہ کی بات پر وہ سن ہی رہ گیا، اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ واحد نے لب بینچی اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ راضیہ نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کو لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ واحد نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ راضیہ کا خود کافی ہل جل سکتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتے دیکھا کہ خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ راضیہ کے ایک ایک لفظ سچ تھا۔ واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا تھا، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، نہ صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی بلکہ لڑکی کو تو سب سے زیادہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھیں اور لچھن، او ہائے چھوٹے لڑکے سے شادی کرنی اتنا بھی کیا بے شرمی، اس کو دیکھ کر اس کی جوانی ہی نہیں ختم ہو رہی، اپنے سے چھوٹی شادی کر لی۔ اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس کی عمر کے ہوں، وہ ناجائز تعلق قائم کر لیں، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائے جیسے ہم ناجائز فنانوں پر تل جاتے ہیں؟ واحد کو اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا تھا، پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی غلط حرکت کی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اسے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم اس سے بڑے لگتے، وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ واحد کو کئی بار ماں کی کہی یہ بات بھی سچ لگی۔ اگر وہ اتنی کامنی سی نہ بھی ہوتی تو بھی کیا، بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے لوڑ ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں، چاہے 10 سال چھوٹی ہوں۔ میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بیوقوفی کا ثبوت دیا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی بھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ وہ پل پل اس آگ میں جلس رہا تھا، کاش وہ وقت کو پیچھے لے جاتا،
کاش وہ اپنے اور رادیا کے رشتے کو یوں بگاڑنے کی بجائے کچھ وقت دے دیتا، مگر اب لگتا ہے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ تو واپس پلٹنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ صبح میں جس لمحے وار کی آنکھ کھلی، رادیا کمرے میں نہیں تھی۔ اب اسٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر ابھی اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ آئے منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا تو وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ رادیا نے ایک نظر اٹھا کر سامنے سے آتے واحد پر ڈالی اور پھر واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ واحد تھوڑا سا فاصلے پر اسی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ راہبہ کو امید تھی کہ کل رات کی باتوں کے بعد واحد اب سے کوئی امید نہیں لگائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رادیا نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی زیبا اور زرینہ کو دیکھا اور پھر گھور کر واحد کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ کیا؟ واحد نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹا کر اچنبے سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیتے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ وہ یک تک اٹھ نہیں سکتی تھی تو کب کی اس کا سر نیچے پٹک کر اٹھ چکی ہوتے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کی معصومیت پر زد ہو کر بولی۔ مگر آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی بیداری سے اب مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کیوں اپنی زندگی فضول میں تباہ کر رہے ہیں جب مجھے آپ کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں ہے؟ رادیا نے قطعیت بڑے لہجے میں کہا۔ میں ابھی تو اپنی زندگی کے ساتھ سب کچھ صحیح کر رہا ہوں، وہ کھوئے انداز میں بولا، مگر یہ سب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب آپ کی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیے دوسروں پر انحصار۔ اس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ تلخی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے اپنی اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ واحد نے یخلق پکڑ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جائیں اور محبت ہی کنارے پر میں۔ جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہوا وہی جیت جائے گا، اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننا پڑے گی۔ واحد کی بات پر وہ اور تپ گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی، صاحب کو اسے بولتی بولتے آئینہ دکھا گئی، لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا۔ واحد کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ میں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، وہ دھمکی امیر لہجے میں بولی۔ مت ہلنا، میں باتوں میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ واحد کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری جس نے رادیا کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ فضول باتیں۔ اسٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے پہلے واحد نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں، اور پھر سے اس کے ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے واحد اسے دھتکارتا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ الحمدللہ، میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا دی اس محبت نے جکڑا، میں بھی اب آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت 5 نظریں کھاڑتے اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ رادیا نے ویسے ہی طنز کیا جیسے وہ کرتا تھا۔ کل تھی۔ واحد نے اسے گویا چیلنج کیا اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ رادیا کی ہر بیداری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی، احساس ہوتی۔ انہی دنوں میں چاند رات دیا کے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا اور اس کی سر ہو گیا۔ چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اس اچانک افتادات پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی وہندی نہیں لگوانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہوگی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیسا روکا؟ اور پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کے دوسرے سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرنے لگا۔ رادیا اس کی جرت پر خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس ترس سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کرے؟ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی بات جانے دو، اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہا۔ کیا مصیبت ہے؟ زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ کوپت بولی، اوکے، باقی کی کوسٹیں واپس آ کر دے لینا۔ واحد نے بھی ہار نہ مانی اور اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، واحد نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا تو رادیا کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیا نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ واحد کے لبوں پر مسکراہٹ دیں گی، اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔
وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکائے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، ہسپیستی درخواست کی، ابھی مجھے سوچ ہے۔ واحد نے شکر کیا کہ سنان نہیں کی۔ اوکے سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی، پھر وہ سریے باہر کی جانب پڑا۔ تمام راستہ اس کا ہاتھ ٹریننگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستے کوئی بات تکی نہ ہی واحد نے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے، اور پہلی بات دونوں کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئے، واحد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی، اس مصیبت میں بتا دیا سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ انہیں زیر لب مسکراتے واحد دیکھ کے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا، وہ بازو کو اوپر لے جا کر کوہنیوں سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتے بھرنا کے۔ کیا ہوا؟ واحد اس کی حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھوٹی ہیں میری، کیسے بانوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ واحد نے نفی میں سر ہلایا اور پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ جی کے ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا، وہ جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھو نا، واحد نے وضاحت دی۔ وہ سانس پڑ کر مڑی کہ اس وقت واحد کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ واحد نے کیچر اتار کر اس کے سائے بال سمیلے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس اس میں چھوڑا۔ رادھے اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے یکدم کانپی۔ واحد نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، اتنی زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھچ کے ہیں۔ اس کی چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار اب مجھے بھی کیا پتا کیسے لگا دے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس ہونی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگا دے، اب کی بات وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادھے نے خاموش نظر سے گورا۔ آئس کریم کھاؤ گے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی؟ ہاتھ پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ اس کی منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے واحد کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت، سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو چکے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ مجاہد کے شاہکار اپنے شریک کے سفر کو دیکھا۔ واحد نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ واحد نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے اس میں سے؟ وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں واحد کو ایک کارڈ پکڑا کر مدت کھڑا پوچھ رہا تھا۔ واحد نے اس کارڈ پر موجود درج مختلف قسم کی آئس کریم کے نام پر نظر ڈرائی۔ کون سا لوگی؟ واحد نے ایک نظر رادھے کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کہتے اپنے ہی نقصے میں الجھی تھی۔ بنانا فٹ سوائرل کا آرڈر دے دیا۔ کتنی سر؟ لڑکے نے پھر معدب ہو کر پوچھا۔ 2۔ رادھے سے گھورے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا کیا واحد نے رادھے کی جانب دیکھا تو پہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا بھی مجھے کیوں جن کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے کیفے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھاؤں گی کیسے؟ یہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ واحد نے گہری نظروں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رادھے اس کی نظروں سے نروش ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن واحد کی ٹکٹکی باندھے رہی۔ رادھے اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل مانت پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کر دوبارہ سے پور کر دیکھا، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ واحد کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر کے محبت اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکھڑاتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے روک جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ روک کہاں سے لے کر آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھتے اپنی بولتی آنکھ اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ باہر میں شکریہ ادا کرتے دونوں کونس پکڑی۔ چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے سے الرٹ کیا۔ رادھا نے کچھ جھجک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ واحد بھی شرافت سے کھلاتا رہا، اپنی کھاتا رہا۔ جس سپیڈ سے کھا رہی ہو نا جسے یہ پگھل کر میرے اوپر آ جانی ہے۔ واحد نے اس کی روی پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا منہ کھول کر نہیں میں کھا سکتی۔ میں مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا ویسے دینے آتی ہے مگر نظریں پوری طرح رکھی ہیں مجھ پر۔ واحد نے آنکھیں سکیت کر کہا، پھر یکدم کی آئس کریم اپنی ماری کے ساتھ اکیل کر دی۔ یہ کیا؟ رادھیہ اس حرکت پر حیرت سے بولی۔ اب آپ یہ والی ٹیسٹ کرو، میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔
आंखों में ट्रस्ट वाले नाच रही। दोनों एक ही तो फ्लेवर है। उसे फिर कंधे झटकते हुए कहा, हाँ मगर इतनी आपका जायका मिल गया ना, इसमें मेरा। दोनों बदल कर देखते हैं किसकी ज्यादा जायकेदार है। राधिया ने तेज नजर उसके होंठों में दबी मुस्कुराहट पर डाली। मुझे नहीं खानी। ये एकदम पीछे हटे। चुप करके खाओ नहीं तो मुंह पर मर दूंगा। वो भी अपने नाम का एक था, नहीं खानी तो बस नहीं खानी। वो बद्दित हुई। आज जानती हो ना, अपनी मनवा कर दन देता हूँ, खाओ शाबाश। वो आपकी वाली, मैं तो खाना खट्टा मीठा टेस्ट है आपकी तरह। उसकी आइसक्रीम से एक बाइट लेते शरारत से देखते हुए बोला। गुस्से में उसकी आइसक्रीम से बाइट की। ये बिल्कुल आपकी तरह है, कड़वी कुतीली। उसने गुस्से से कहने पर वाहिब अब मैं कहका नहीं रोक सका। वेरी गुड, अच्छा मुशाहदा है। चलो शाबाश, खाती जाओ तबसरे करती जाओ। उसे पुचकार कर बोला। वाह, क्या एक और जायका, मीठा और थोड़ा थोड़ा खड़ी। वाहिद ने एक और बाइट लेते उस पर तबसरा किया। उसने भी एक और बाइट ली। इंतहाई गंदा जायका है, बेवफा और मतलबी। दोनों बाइट लेते रहे और एक दूसरे पर तबसरे करते रहे। जब खा चुके तब वाहिद ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर बड़े ध्यान से इसका मुंह साफ किया। वाह, आज क्या देर हासिल आइसक्रीम खाई है। भरपूर तबसरों के संग वाहिद ने अपना मुंह साफ करके गाड़ी स्टार्ट की। लहजों में अब भी शरारत थी। आइंदा कभी ये मुसीबत नहीं लगवाऊंगी। ताबिया ने तीखी नजर इस पर डाली और फिर हाथों पर लगी मेहंदी पर डाली। अब तक वक्तन फवक्तन ये मुसीबत आपको मोल लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इन हाथों पर लगी बहुत बेहद अच्छी लगती है। वाहिद ने एक सरसरी मगर भरपूर नजर उस पर डाली। राधे अब की बार खामोशी रही। अगले दिन सुबह जिस समय वो नमाज के लिए उठा, राधिया भी सो रही थी। वाहिद ने मोहब्बत पर लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ा, फिर अपना मोबाइल पकड़ कर कुछ टाइप करके उसके नंबर पर सेंड किया और वॉशरूम की जाने बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद शॉवर लेकर सफेद कुर्ता पहने बाहर आया। तब भी राधिया सोई हुई मिली। इस पर एक मुस्कुराती नजर डालकर कमरे के चला गया। वो गहरी नींद में थी कि दरवाजा नॉक हुआ। मंदी मंदी आंखें खोली तो देबा कमरे में आती दिखाई दी। ईद मुबारक बेटा, हमारे अब्बू और वाहिब नमाज अदा करने गए तो ब्रिंक के आने तक उठकर तैयार हो जाओ। देबा ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके माथे से उलझे बाल चिमड़ते हुए कहा। हाय मुबारक आंटी, बस मैं उठ के समझे। मोहब्बत से उठकर उनके गले मिलते हुए बोली, जो बेड पर उसके करीब बैठ चुकी थी। शाबाश मेरा बच्चा, तुम्हारे कपड़े रात को जरीरा से कहकर प्रेस करवा दिए तो चेंज करो। उठते हुए उसके चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए कहा। जी और सुनो। कमरे से जाते जाते मुड़ी। जी उसने इत्तफामिया निगाहों से देखा। जब इस रिश्ते को कबूल कर लो तो हमें भी माँ बाप की हैसियत से कबूल कर लेना। इतनी मोहब्बत से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बयान की। जी ही राधे उनकी बात पर चंद लम्हे के लिए सुस्त रहेगी। तो वो जानती थी कि उसके और वाहिद के दरमियान के ताल्लुकात, हाँ जाहिर है, दोनों ने ही किसी से छुपाने की जरूरत नहीं समझी थी। न नफरत और न बेदारी को। न अब वाहिद ने अपनी मोहब्बत को। वो शफकत से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसने बेड से उठने से पहले मोबाइल खोल कर देखा तो व्हाट्सएप पे वाहिद का मैसेज था। फौरन खोल कर पढ़ा। दरवाजे खोले, बराही करे, मुझे अंदर आने दे। हर किसी को दोबारा शुरू करने का कोई रास्ता चाहिए। मैंने कभी कभार बदतमीजी की, हमेशा मेहरबान नहीं रहा, क्योंकि ये दिल की चढ़ाई लंबी रही है। तो अपना हाथ मेरे हाथ में रखो। कभी कभी हम सिर्फ उम्मीदों को लेकर चलते हैं, लेकिन छोड़ देना मुश्किल है। मैंने पाया है, तुम मुझे दरख्तों के पत्तों की तरह होने दो। वो बहार में वापस आते हैं और सब सो जाते हैं। तो मुझे बारिश से बड़ी एक नदी की तरह होने दो। ये आखिरकार समंदर की तरफ वापस आता है। मुझे बताएं कि हम वादे की सरजमीन तक कहाँ पहुंचते हैं। मादी को तब्दील करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यारी, अब मैंने तुम तक वापस आने का एक रास्ता पाया, तो बड़ा है करम, मेरे पास वापस आने का रास्ता तलाश करो। वाहिब के मैसेज में दर्जा अल्फाज सादिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। उसने स्टिक उठाई, फिर दिल में न जाने क्या सुनाया, उठकर कोशिश की कि अपने ही सहारे चले। हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ किसी हद तक कामयाब हो गई। पहले वॉशरूम गई, मुंह हाथ धोकर बाहर आई। कमरे में बनी कदावर अलमारी की जानिब रुख किया। अलमारी के दोनों पट खोले तो सामने ही सफेद खेलदार फ्रॉक पजामा और चुना हुआ दुपट्टा नजर आया, जो उस दिन वाहिब नहायत मोहब्बत से उसके लिए लेकर आया था। एक गहरी सांस सदा के उठ की। अल्लाह, मैं इस वक्त इस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ आगे का कुछ पता नहीं। मैं नहीं जानती जिस मोहब्बत का दावा आज ये शख्स कर रहा है, मेरी मोहब्बत पा लेने के बाद भी अपनी बात पर कान रहेगा ये नहीं। अगर उसको छोड़ देती हूँ तो कहीं कुफराने नेमत की मुर्तकिब ना हो जाओ। अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल से हर वसवता, हर शक निकाल दे। तैयार होते वक्त वो मुसलसल अपने रब से मुखातिब थी, क्योंकि दिलों के भेद तो वही जानता था। वाहिद के दिल का भेद उससे बेहतर और किसको पता होगा। बस उसने भी आज अपना मामला उस रब के सुपुर्द करके, जिसके सुपुर्द ये शादी होने से पहले किया था, वो पलटा था। उसकी मोहब्बत से लबरेज हुआ था, तो यकीनन ये अल्लाह ही का हुक्म था कि उसे ऐसे ही पलटना था, अपनी गलतियों पर नादिम होकर। जिस लम्हे वो लाउंज में दाखिल हुआ, ठटक कर दरवाजे के करीब ही रुक गया।
اس کے لائے ہوئے سفید فراک جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا اور چوڑی دار پجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ اور کھلے بالوں میں واحد کو کسی پھول سے کم نہ لگی۔ خوبصورت سا احساس لیے وہ اندر پڑا جہاں وہ سمی سے سر پر پیار لے رہی تھی۔ عید مبارک، اس کی شوق کا جہاں لیے آنکھوں میں بمشکل دیکھتے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی۔ واحد نے بمشکل اس کے پڑیوں سے روٹتے نظریں اٹھائی۔ واحد ماں کی جانب پڑا، چلو بیٹا گاڑی کی چابی پکڑو، چچا کی طرف جانا۔ ان کا معمول تھا سو وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے، وہاں سے سب مرد مل کر ماں باپ کے قبروں پر جاتے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتے داروں کی طرف جاتے تھے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ واحد نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگز پکڑے تیار ہی کھڑی تھی۔ سمیہ اور زیبا اپنی گاڑی کی جانب پڑے۔ جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے لاؤنج سے نکلنے لگی کہ واحد نے راستہ روکا۔ رادیہ کے دل کی دھڑکنیں پڑی۔ آپ کون ہیں میر؟ جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ آپ کی پیرنٹس کی چاہیے تھی بہو، وہ کہاں زیادہ دیر کھپٹانے والی تھی۔ مزے سے جواب دیتی اس کی سائڈ سے نکلنے لگی جب مڑتے ہوئے واحد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بازو میں لیا۔ رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے انداز دیکھے، وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا۔ وہ دونوں واحد کی گاڑی کی جانب بڑھے، اسے بٹھا کر واحد اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی چلاتے وقت تمام وقت اس کی پرشوق نظریں اس کا طواف کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں لنگڑی نہیں ہوئی تو آج آپ کی حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی۔ رادیہ کی باتوں پر اس کی باتوں کی تہ تک تو نہیں پہنچا مگر کہکا بھی نہیں روک سکا تھا۔ وہ کیسے؟ جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کی بجائے بائی جانب ہے، ایکسیڈنٹ لازمی ہے۔ اس کی دیکھنے پر چوٹ کر گئی۔ ہاں 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 کیا کروں، نظروں پر کس کا زور ہے؟ محبت سے گندا لہجہ اسے نروس کر گیا۔ میں ابو سے کہتی ہوں آپ کا بیٹا نیند پاگل ہو چکا ہے، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے، پلیز مجھے اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں۔ اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا۔ ابو؟ سواریاں نظروں سے اس کی جانب دکھا۔ پیچھے وہ اپنے ابو کو وہ ابا کہتی تھی۔ میرے اور آپ کے ابو تنی احمد، اس کی حالت سے حد اٹھاتے ہوئے بولی۔ تو کیا؟ واحد کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے۔ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی میں ماننے والی نہیں ہوں، رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادے کی بات پر وہ الجھا۔ کچھ دیر پہلے کا جو خوشگوار سا موڈ کا احساس تھا وہ یک لک ختم ہوا۔ تو کیا اب وہ بھی دوریوں کی بات کرے گی؟ اس کے بعد وہ سارا دن وہ الجھا رہا اور رادے اس کی حالت پر دل کی میں مسکراتی رہی۔ گھر واپس آتے انہیں رات ہوگی۔ دیبا اور سمی تو سیدھا اپنے کمرے میں چڑھے جبکہ وہ واحد کے ساتھ کچن میں آئی۔ مجھے چائے پینے ہیں۔ اس کی فرمائش پر وہ اسے لیے کچن میں آیا، سب چیزیں اس کے پاس رکھی تاکہ اسے بار بار پکڑنے کے لیے زیادہ چلنا نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابلتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر کفل لگا ہوا تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرمہری قائم رکھو گی؟ رادے سے اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتل پتل سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کر اس کی گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کر دیتے، وہ سر لہجے میں بولی۔ واحد نے سورج سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا نہ تھا؟ خوف، التجا، خودداری۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کپوں میں انڈیل کر ٹرے واحد نے تھامی اور اسے یہ کم نہیں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اسی سائڈ ٹیبل کے دراز سے کاغذ نکالا۔ واحد نے بیڈ پر بیٹھتے کہ نکھیوں سے کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مدی سے پیپر پکڑے رخ واحد کی جانب کیے بولی۔ واحد سانس روکے سے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا تانا نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن، چہتی آواز میں رادیہ نے کاغذ سے نظریں اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن، اب کی بار واحد نے سر اس کی گود میں رکھا۔ حضور میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سواریاں نظروں سے اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھ لیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہوا تھا صبح سے، عید بھی نہیں ملی۔ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ توڑی۔ ابھی دوں گا، ارے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ واحد نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتا ہوں۔
آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہیں، بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہ کرنا۔ وہ آج تو اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ طاہر نے محبت سے خوش سے سمایا، کبھی نہیں کروں گا۔ بہت سی دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب سے مائل ہو جانے کی، ایک بار پھر سے ان تدرکیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کا خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ ختم شد۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔